السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ آج کل ایک کلپ کافی زیادہ ہمارا شیئر ہو رہا ہے اور اس میں میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا پیارا فقرہ کہ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہیں بات کو اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں، اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ اس کا مطلب کیا تھا، کہ کیا مطلب کہ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو تھوڑا سا اسی کے اوپر اس کو واضح کریں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بڑے ماشاءاللہ ریلیجیس آدمی ہیں، 5 وقت کی نماز اور باقی معاملات ماشاءاللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے ہو تو میں خوش رہتا ہوں، جیسے ہی یہ فگر 3 تک بھی آ جائے نا تو مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو غنی کا کانسیپٹ ہے نا کہ سخی یا غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہے، غنی وہ ہے جس کے پاس مال ہے پر مال کی محبت نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیسہ جوڑنا شروع کرتے ہیں تو اس کی محبت ہمارے دل میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو سخی ہے نا، صحیح معنوں میں سخی، اس کو جب مال اللہ دے رہا ہوگا نا تو اس کو ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوگا۔ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی یہ دعا جو ہے وہ بتائی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دے کہ تو خوش ہو جائے۔ تو حاصل شدہ کو جب تک تقسیم کرنے کی ہمت نہیں ہے نا تو ہم بات نہیں سمجھے۔ سوچے ذرا کہ ہم نے پیسہ جمع کیا اس امید پہ کہ ہم خرچ کریں گے، اور جمع کرتے کرتے ہمارے دل سے وہ طاقت ہی نکل گئی اس کو خرچ کرنے کی، اور پھر ہماری جانے کا ٹائم آ گیا اور ہماری موت واقعہ ہو گئی۔ اب وہ جو جتنا مال اکٹھا کیا ہوا تھا وہ تھا مال برائے استعمال، لیکن وہ مال برائے مال موجود رہا اور نتیجہ صفر، یعنی کہ اس کو ہم پراپر طریقے سے استعمال میں نہ لا سکے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اتنا مال دیا تھا جس کو تم نے جمع کیا، جس سے تم کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، لیکن تم نے مدد نہیں کی، تو اب جواب دو۔ تو وہ اکاؤنٹ میں جمع شدہ مال اضافی بوجھ بن جائے گا اور وہ آزمائش بن جائے گی۔ تو اس لیے جو انسان بات سمجھ گیا ہے نا، اس کو جب اللہ پیسہ دے رہا ہوگا تو وہ اس کو محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اسی طرح سے بیوہ، ان سب لوگوں کے لیے وہ خرچ کر رہا ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ ہے۔ اور اس کو یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ یہ مال ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے اسی اللہ کے لیے میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں، اور وہی اللہ مجھے اور بھی دے گا، اور یہی تو ایمان ہے، یہی تو یقین ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور جو ہے بات ہے کہ میں 2 لوگوں کی تلاش میں پھرا، ایک وہ جس نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد بچ گیا، اور ایک وہ جس نے صدقہ کیا اور غریب ہو گیا۔ تو اللہ تو آپ کو سیدھی بات یہ کرتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو اور گھبراؤ نہیں، تمہارا مال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان کا وسوسہ یہی ہے کہ وہ ہمیں غریبی سے ڈراتا ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دنیا دار غریب ہے۔ اسی طرح سے اس میں بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جمع کیا تھا، تو بھائی ان کو اللہ کا امر پتا تھا کہ آگے قحط آنے والا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ ساری باتیں کی تھی۔ فیوچر میں کیا رکھا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، لیکن ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، اچھا گمان تو کر سکتے ہیں نا۔ کیا ہمارا ایمان، ہمارا یقین اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت نہیں ڈالے گا؟ دل کو بھی سکون ہوگا، ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں گی، اور اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ سخی ڈھونڈنا پڑے۔ یہ بات بھی سمجھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس سب آیا ہے اور آپ نے سب کا سب اندھا دھند لٹا دیا۔ آپ نے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بیگم صاحبہ کا بھی خیال رکھنا ہے، ارد گرد کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو جہاں تک وہ بات جا سکتی ہے پراپر سوچ سمجھ کے۔ لیکن اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اور آپ خرچ کرتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اس میں فضول خرچی کا مطلب نہیں تھا۔ جو بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہو سب ناجائز ہے، جو بھی رہنے کے لیے کر رہے ہو اس مسافر خانے میں سب جائز۔ ٹھیک ہو گیا؟ رہنے میں، گزارا کرنے میں، اپنی چھوٹی ضرورت پوری کرنے میں، اور دنیا کو دکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بھی دکھاوا ہے، گاڑی خریدی اس لیے خریدی کہ ضرورت تھی، سبحان اللہ۔ گاڑی خریدی اس لیے کیونکہ پڑوسی نے وہ گاڑی خریدی تھی تو اس سے بہتر گاڑی خریدی تھی، تو یہ عذاب ہے، یہ عذاب کی ایک شکل جو آج کل لوگوں میں بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے بچائے، شرک خفی سے بچائے، اسی طرح سے شو آف جو ہم کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چاہے وہ نیکی کا ہی شو آف کیوں ہے،
کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ تو یہ جو سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہوگا وہ حق حلال کی جو اس کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر رہا ہوگا، ارد گرد کے لوگ اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پہ بھیج رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سخی اللہ کا دوست ہے نا، تو اللہ اپنے دوست کے دروازے پہ ہی لوگوں کو بھیجے گا، اور وہ چھپ کے ان کی مدد کر رہا ہوگا، چھپ کے بھی اور ظاہراً بھی، تاکہ لوگ بھی ہمت پکڑے، اور وہ اس کے دل میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ جیسے اس کا مال ختم ہو جائے گا، اور وہ کبھی بھی اتنا اکٹھا نہیں کرے گا کہ جو اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے اوپر اضافی بوجھ بن جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں استقامت دے، اللہ پاک اس زندگی کا استعمال ایسے عطا فرمائے کہ جب بھی زندگی کا خاتمہ ہو تو اللہ کے قریب میں ہو۔ یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بڑی پیاری دعا ہے، اے اللہ جس سے میں وسائل کہہ رہا ہوں، یہ جو زندگی ہے اس کا ایسا استعمال عطا فرما کہ جب بھی زندگی کا خاتمہ ہو تیرے قریب میں ہو، کیونکہ جانا تو سب نے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔